صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا ان کو نقصان پہنچانے میں بھی اتنی جلدی کرنا جتنی جلدی وہ دنیا کے نفع کی طلب میں کرتے ہیں تو انہیں کب کی موت آ چکی ہوتی، لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر انسان کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا، آج میں کاروبار شروع کروں بس کل سے مجھے منافع آنا شروع ہو جائے۔ انسان منافع کے اندر جلدی کرتا ہے، یہ اللہ کا پاک کلام کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمارے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ جو بھی کاروبار شروع کرو نا، پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی، تیسرے سال وٹی، یعنی کہ کم از کم 3 سال تک کاروبار میں ٹک کے بیٹھنا، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ پہلے سال صرف آپ کو نقصان ہوگا، دوسرے سال آپ کا لیول برابر آئے گا کہ جو آپ نے لگایا بس پورا آ گیا، تیسرے سال کیفیت یہ ہوگی کہ پھر جا کے آپ کو منافع ملنا شروع ہوگا۔ جتنی جلدی ہم منافع میں کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر میں اتنی جلدی کرتا لوگوں کو جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں ان کی سزا دینے کے لیے، تو پھر کب کی موت آ چکی ہوتی۔ ادھر بندہ گناہ کرتا ادھر موت آ جاتی، ادھر گناہ کرتا ادھر موت آ جاتی۔ مجھے جو ہے نا جی پرسوں فون آیا، میرے ساتھ یہ پہلے واقعہ ہو چکا تھا اس لیے میں محتاط ہو گئے۔ جی میں غلطی سے نا جی آپ کے اکاؤنٹ میں 40,000 روپے بیٹھا ہوں۔ اب وہ اس نے مجھے غلط میسیج بھیج دیا۔ اب چونکہ پہلے ٹیکہ لگا ہوا تھا اس لیے میں پہچانتا تھا کہ یہ مجھے ٹیکہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بھیج بیٹھا ہوں، میری بیگم بھیج بیٹھی ہے، تو برائے مہربانی آپ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں۔ میں نے کہا بھائی میرے تو نے بھیجا ہے نا، تو اوپر ایک ہوتی ہے ٹرانزیکشن آئی ڈی، تو وہ کمپنی کو دے، کمپنی والوں سے کہو اس اکاؤنٹ میں جو ہے میرے سے غلط انٹری ہو گئی ہے، اس کو واپس ریورس کریں، ریورس کر دیں گے۔ اور نہیں جی ان کو ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں۔ میں کہا بیٹا آپ پڑھے لکھے نہیں تو آپ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے اس طرح آ جائیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک لالچ زندہ ہے فراڈیا بھوکا نہیں مر سکتا، فراڈیا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے، خدا کا خوف کرو۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو گناہ گار آدمی ہے، سرکش آدمی، اس کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ تو آنکھوں سے ہم نے یہ نظارے دیکھ لیے ہیں کہ جو 2 نمبری کرتے ہیں وہ ایک وقت تک بڑے نامور رہتے ہیں، بڑے اونچا رہتے ہیں، اور پھر جب ان کی پکڑ ہوتی ہے نا، وہ بیچارے چیختے چلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے بھٹو کا دور دیکھا ہے، پھر بے نظیری کا دور دیکھا ہے، پھر پیپل پارٹی کا اپنا اس کا مسلم لیگ کا بھی دیکھا ہے، پی ٹی آئی کا بھی دیکھا ہے۔ یہ چند عرصے کے اندر نا کچھ ایسے خاص لوگ وہ ایسے چمکتے ہیں پھڑکتے ہیں جناب، جیسے وہ چھرلی چلاتے ہیں نا، بڑی شور مچاتی ہے اور یکدم ٹھس۔ اسی طرح 2 4 5 سال کے لیے کچھ شخصیات اٹھتی ہیں، ان کو فیم ملتا ہے، اس کے بعد ٹھس ہو جاتی ہیں، پھر ملتا ہے پھر ٹھس ہو جاتی ہے۔ اب تو بھائی جان یہ چین جو ہے پکڑ دکڑ کی اللہ کی طرف سے بھی بڑی تیز ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے بھی۔ پہلے تھوڑی سی اللہ ڈھیل دیتا تھا، اب یہی 5 7 سال 10 سال اس کے اندر پکڑ ہو جاتی۔ ہم نے 45 سال کے اندر کتنی یہ چڑھتی گڑیاں کٹ کے گرتی دیکھی ہیں، اللہ اکبر۔ البتہ اس آیہ مبارکہ سے ایک چیز ہمیں خاص ملی، وہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہو نا، تو پھر بندے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر بد دعا کرنے میں۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، جب اللہ پکڑ کرتا ہے ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ چھوڑ دیتا، تو بندے کو چاہیے وہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، وہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرے۔ جیسے اب قرآن پاک نے اس کے درجات بیان کیے۔ سب سے پہلے
لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، سورہ انعام کی 108 آیہ مبارکہ ہے۔ جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ بھی جہالت میں حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ پہلا اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ آپ جتنا مرضی غصہ دکھا لیں، جو مرضی کر لیں، کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا۔ آج اتنا ہمارا صبر وہ ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، بے صبرے ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی اختلاف رائے کا احترام کرنا تو ایک طرف رہا، جس سے بھی ہوتا ہے فوراً اس کو گالی نکال دیتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی شیئر کریں، نیچے کمنٹ میں آپ دیکھ لیں، بد دعائیں، گالیاں، اور او ہو بے صبرے ہو گئے۔ تو پہلے قرآن نے سبق ہمیں دیا کہ آپ نے کسی کے جھوٹے خدا کے معاملے میں بھی بے صبری نہیں دکھانی۔ وہ اس کا تو خدا جھوٹا ہے نا، تو جب آپ اس کے جھوٹے خدا کو گالی دیں گے، کسی کے مفاد پر آپ انگلی کریں گے، اس کا نقصان کریں گے، تو وہ کیسے چپ رہے گا؟ ریٹیلیٹ تو کرے گا نا۔ بلی کی پوچھل پر بھی پاؤں رکھیں گے نا، وہ بھی پلٹ کے کاٹے گی کسی بھی جانور کے اوپر۔ تو ان کے اللہ کہتا ہے ان کے جھوٹے خداؤں کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ وہ تمہارے سچے خدا کو دیں۔ پہلی بات ہوگی۔ دوسری، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، یہ اللہ آپ کی خیر، صحیح مسلم شریف میں 3009 نمبر پر ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، ولا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ تم اپنے آپ کو بھی بد دعا مت دو۔ ہاں جی، بندہ غصے میں آتا ہے نا، میں مر جاواں، مینوں اے ہو جاوے، مینوں اے ہو جاوے، اللہ کے حبیب نے کہا خبردار یہ بھی نہیں کرنی، اپنے لیے بد دعا نہیں کرنی، پہلے نمبر۔ دوسرا، حضور نے فرمایا خبردار اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہیں دینی۔ تیسرا، آقا جی نے فرمایا خبردار اپنے مال پر بھی بد دعا نہیں کرنی، تیرا ککھ نہ روے، تیرے پلے کچھ بھی نہ روے، ہمارے پنجابی نے تیرا فلانا ہو جائے فلانا، خبردار حضور نے فرمایا ایسی بد دعا بھی نہیں کرنی۔ پھر کیوں؟ آقا جی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا اس وقت کے موافق ہو جائے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں قبولیت کی گھڑی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قبولیت کی گھڑی میں کسی کے لیے بد دعا کرو اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ چاہے اپنا آپ ہے، آپ کی اولاد ہے۔ اور میں اکثر ماں باپ سے عرض کرتا ہوں، خود بھی یہی کوشش کرتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کے واسطے اولاد کو بد دعا نہ دو۔ ماں باپ، بالخصوص باپ کی بد دعا تو حضرت قبر تک پیچھا کرتی ہے۔ اور ماں باپ کی واحد ایسی، ایک استاد کی ہو گئی، ایک ماں باپ کی بد دعا ہو گئی۔ یہ جب تک انسان زندگی کے اندر اس کی نحوست نہ دیکھ لے، اللہ اس کو موت نہیں دیتا۔ وہ چاہے جتنا مرضی بڑا عامل ہو، جتنا مرضی اپنے حصار کرتا پھرے، لیکن جو ماں باپ کی بد دعا ہے، جب تک اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا اس کو موت نہیں آتی۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاتا ہے۔ اس جو ہے نا جی، ماں باپ نے اس اولاد کو بد دعا دی تھی، مرشد نے اس کو بد دعا دی تھی، استاد نے اس کو بد دعا دی تھی۔ پھر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اکثر ہمارے ہاں یہ بھی بڑا معروف ہے، ہم ہر ایک کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4906 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا جی نے فرمایا لا تلعنوا اولادکم فانکم لا تدرون متی یجاب عنکم، اپنی اولاد کو لعنت مت کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح امام نووی علیہ الرحمہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر فرمایا، وہ لکھتے ہیں کہ ینبغی للانسان ان یتحرز من الدعاء علی ان نفسه وولده وماله وخادمه وان غضب فانه يخاف اجابت الدعاء فی حال الغضب۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر، اپنی اولاد کو، مال اور خادم پر بد دعا کرنے سے بچے، خواہ وہ غصے میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی دعا کی قبولیت کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کی کیفیت جو بھی ہے، اللہ کا نظام ایک مقرر ہے، اس نے گھڑیاں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ خوشی میں ہیں، آپ غمی میں ہیں، آپ جلال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں۔ اگر اس ٹائم فریم کے اندر آپ کے منہ سے کچھ نکلا، اللہ نے قبول فرما لینا۔
اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، اور قبول کر لیا مال کی بد دعا۔ ہاں جی، ایک اور حدیث پاک ہے میرے بلکہ ہاں حدیث پاک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مجاہد نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی اولاد پر غضبناک ہو تو ان کے خلاف دعا یہ نہ دعا کرے، یعنی سب سے بری ترین دعا جو اولاد کے حق میں کی جا سکتی ہے، سب سے بری ترین دعا جو حدیث رسول کے اندر نقل کی گئی کہ وہ یہ نہ کہے اے اللہ ان کو برکت نہ دے، اے اللہ ان پر لعنت فرما، اور نہ ورنہ اگر یہ دعا قبول کر لی گئی تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو اولاد تو مر گئی، ان کو برکت ہی نہ دے، ان پر لعنت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اپنے محبوب کا صدقہ، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بندہ کسی کے ساتھ ایسا فعل کرے ہی نہ جس سے وہ بد دعا دے یا لعنت کرے، لیکن فطرتاً یہ ہے کہ یہ چیز ایسے پڑی ہوئی ہے نا جی، تو ہماری فطرت ہے کہ ہم اس کو انگلی کر کے ضرور جائیں گے، گزرتے ہمیں ہاتھ مار گئے، پڑی ہوئی چیز کو انگلی کرنا یہ ہماری فطرت کے اندر ہے، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یار ہم اچھا کرتے جائیں، کوئی برا کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کا ظرف ہے، اس کی ظرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئیں، 60,000 آپ جناب کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئیں۔ 60,000 کتابیں لکھنے والے کدھر گئے؟ آپ کو برا بھلا کرنے والے۔ ایمن رائے دنیا کا سب سے خطرناک ترین انگریزی رائٹر گزرا ہے جس نے اسلام کے خلاف سب سے زیادہ بکواسات کی۔ وہیں پر ایک بندہ ایسا بھی آیا ہے جس نے دی گریٹ 100 لکھ کے نا جی، اس میں سب سے پہلے نام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، ٹھیک ہے نا، مائیکل کر کے اس کا نام ہے، وہ اس نے پہلے نمبر پر حضور کو رکھا۔ اب بھائی حضور کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے، اور جس نے برا کیا وہ کدھر گئے؟ نیست و نابود ہو گئے۔ حضور اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جانور کے اوپر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو کبھی عرض کروں گا۔ کہتے ہیں جی مجموعہ فتاویٰ کی 6 جلد کے اندر کہتے ہیں الدعاء علی الوالد ولی اہلی او الاہلی او المسلمی بغیر حق من الکبائر لانہ ظلم و اعتداء، کسی مسلمان اہل خانہ یا اولاد پر یا بلا وجہ بد دعا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بد دعا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کب؟ جب آپ کا کوئی کسی نے نقصان نہیں کیا، آپ پر ظلم نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں نا جی، یہ فلسطین کے اوپر کرتا رہا اسرائیل حملے، تو کوئی انسانیت نہیں جاگی تھی کسی کی، نہ انسانی کوئی ٹیم اٹھی تھی۔ تو جیسے ہی ایران نے ان کی ٹھکائی کی اسرائیلیوں کی، اب وہ کہہ رہے ہیں او خدا کے واسطے ہیومینٹی کو دیکھو، انسانیت کو دیکھو، تم نے ہسپتالوں کے اوپر بم مار دیے۔ جب ہسپتالوں کے نیچے تم نے اپنی وہ چیزیں رکھنی ہیں، ہاں جی، فساد کے اڈے بنانے ہیں، تو وہیں پہ بم ماریں گے نا۔ انہوں نے تو مسجدوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں نہیں ہیں، ان کے 4 بندے مرے ہیں اور چیخ اٹھے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ پورے ہفتے کے دوران ایران نے ان کا 100 بندہ نہیں مارا، 50 سے بھی کم بندے مرے، 50 سے بھی کم، اور مسلمانوں کے 50,000 سے زیادہ بندہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ وہ تڑپ نہیں آئی ان کو، وہاں پر انسانیت نہیں جاگی، وہاں پر پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں اٹھی، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اللہ آپ کی خیر کرے، آخری بات یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں کہ رد المختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں یکرہ لعن الولدی والزوجتی والعبدی لأنہ لعن لغیر مستحق، اولاد، بیوی یا غلام کو لعنت کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ ناحق لعنت ہے۔ کسی کے اوپر کسی حالت میں لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا جی، ان سے ایک بات ہم نے سیکھی ہے، جو یا تو چپ کر جاؤ، کوئی زیادتی کر جائے نا اللہ پہ چھوڑ دو، چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ آپ کو بہت برکت دے گا۔ کئی ایسے میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کے اوپر بڑے تان تشنی کیے جاتے، وہ جواب نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے۔ پھر جب قدرت ان سے انتقام لیتی ہے نا،
اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ تو کیا ان کی نسلیں بھی تڑپ اٹھتی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے بزرگوں نے جب بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر گیا تو وہ یوں کہتے ہیں سونا تو دیکھ رہا ہے نا، بس اتنا کا، یا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے بزرگ کہتے ہیں انہوں صبر پہ گیا، فلانے دا صبر پہ گیا ہے، فلانے دا صبر پہ گیا ہے۔ اور جب بندہ اپنا وکیل اللہ کی ذات کو بنا لے تو پھر بابا وہ مقدمہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہاں البتہ وہ غلط نہ ہو، وہ صحیح ہو، جائز ہو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔